یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس شفاق شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے منت سماجت کر رہی تھی کہ خدارا میری بنائی ہوئی تصویر کسی کو مت دکھانا، لیکن وہ بے رحم شخص سامنے کرسی پر بیٹھا کہے لگا رہا تھا۔ پھر اٹھ کر میرے پاس آیا، میرے جڑے ہوئے سرد ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بڑی مضبوطی سے تھام لیا کہ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے ہاتھ کھینچنے چاہے لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ جس آر پار ہوتی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی نظروں سے گھن آ رہی تھی۔ کہنے لگا، میری پیاری سی بھابھی جان، کیوں اتنا پریشان ہو؟ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو تمہاری تصویر کو یوں سر عام کسی دیوار پر لگا دوں گا۔ ہائے، اس تصویر میں تو میری جان بستی ہے۔ وہ تصویر میری زندگی کا بہت بڑا شاہکار ہے، میں نے بہت سنبھال کے رکھی ہے اپنے پاس۔ وہ جس انداز سے مجھ سے بات کر رہا تھا، میرا دل کند چھری سے کٹ رہا تھا۔ کیسا بے باک انداز تھا ہمیشہ کی طرح، لیکن مجھے آج بہت برا لگ رہا تھا۔ میری رو رو کر بری حالت تھی، مجھے اپنی پرواہ تک نہ تھی، اسی لیے میرے بندھے ہوئے جوڑے سے چند لٹیں میرے چہرے پر بکھر گئی تھیں۔ میری آنکھوں میں التجا تھی، ہاتھ اب بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ چھوڑ کر میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرنا چاہا تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ پھر سنجیدگی سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہیں تو پتہ ہے میں اپنی محنت کی قیمت اپنی مرضی کی وصول کرتا ہوں، چاہے تو تم دے دو، ورنہ تمہاری تصویر آرٹ فیسٹیول میں مجھے لاکھوں دے کر جائے گی۔ وہ بڑی کمینگی سے بولا تھا اور میری جان یوں تھی کہ ابھی نکل جائے گی۔ میں اپنے اس کمزور لمحے کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی، جس کی زد میں آ کر میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت ایک ہی چھت کے نیچے اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، لیکن میرے سامنے کھڑا میری بے بسی پر کہے لگانے والا یہ شخص خود ہی ایک شیطان تھا، کمینہ تھا، گھٹیا انسان تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ میری بات سن کر اس نے بغور میرے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگا، بڑی محنت سے تمہاری تصویر کو میں نے بنایا ہے۔ تمہارے چہرے کے ایک ایک نقش پر پینسل چلاتے ہوئے بس ایک ہی آرزو تھی کہ اتنے حسین نقوش کو میں اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھ کر مجھے افسوس سا ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا جی تو یہ چاہا ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دوں، لیکن میں اس وقت مجبور تھی، اس کی بکواس سننا میری مجبوری تھی۔ کہنے لگا، ہر چیز کی قیمت پیسہ نہیں ہوتی، آگے تم سمجھدار ہو، تمہاری تصویر کی قیمت صرف تم ہو، جب چاہے میرے کمرے میں آ جانا۔ اس کی بات پر میں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہارے بھائی کی بیوی ہوں میں، کچھ تو رشتے کا پاس کر لو، خدارا ایسا مت کرو۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، تمہاری خواہش پر ہی تو میں نے تمہاری تصویر بنائی ہے۔ روز مجھ سے فواد کہتا ہے کہ مجھے مہرین کی تصویر دکھاؤ، کب تک اسے ٹالوں گا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی کی اجازت نہیں ہے، تم کہو تو دکھا دوں اسے۔ ان لفظوں سے میری جان لبوں پر آئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں نہیں نہیں، خدارا فواد کو کچھ مت دکھانا، میں آ جاؤں گی تمہارے پاس، لیکن تم میری تصویر کو میرے سامنے پھاڑ دو گے، سارے ثبوت ختم کر دو گے جو تم نے میرے خلاف استعمال کر رکھے ہیں۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس بار اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں کیا تھا، لیکن میں اسے پیچھے نہیں کر پائی۔ یہ میری مجبوری اور بے بسی کی آخری حد تھی۔ کہنے لگا، بس ایک بار تم میری خواہش پوری کر دو، میں سارے ثبوت مٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے خود تو باہر چلا گیا، مگر میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں ہکا بکا وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ مجھ پر ایسی گندی نظر رکھتا ہے۔ جو کچھ وہ مجھے کہہ کر گیا تھا وہ میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے کر سکتی تھی؟ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ میری ایک غلطی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ کاش کہ میں نے اپنی بھابھی کی بات مان لی ہوتی، وہ بھابھی جس سے مجھے ہمیشہ سے چڑ ہوتی تھی۔ وہ کتنی سچی اور مخلص تھی، اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ جواد اور فواد دونوں جڑواں بھائی تھے۔ فواد دیکھنے میں ہینڈسم اور وجیح تھے تو جواد ان کے بالکل برعکس تھا، خوبصورت نہیں تھا۔ میرا شمار بہت حسین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔
میرا رشتہ میری رضامندی سے فواد سے طے ہوا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے میری بھابھی میرے پاس آئی، کہنے لگی مہرین تم اپنے سسرال میں سب سے اچھے سے رہنا، بس اپنے دیور سے ذرا فاصلہ رکھنا، اس سے کبھی بھی ہنسی مذاق کا رشتہ مت رکھنا۔ یہ سن کر مجھے بھابھی پر غصہ سا آنے لگا تھا، کیونکہ ان کا رویہ میرے چھوٹے بھائی سے ایسا ہی تھا۔ میرا چھوٹا بھائی شوخ مزاج تھا، اگر کبھی بھابھی سے مذاق کر لیتا تو وہ بجائے مسکرانے کے سنجیدہ سی ہو جاتی اور چہرے پر سخت تاثرات لے آتی۔ مجھے بھابھی کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے تو پسند تھا کہ اگر دیور مذاق کر بھی لے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے جب پہلی بار جواد نے میری شادی کے اگلے روز مجھے مذاق میں یہ پوچھا کہ میرا بھائی آپ کو کیسا لگا، تو بجائے سخت لہجہ اپنانے کے میں نے کہا بالکل بور، تمہارے بھائی تو بالکل ان رومانٹک ہے۔ کیونکہ فواد ایک سیدھا سا انسان تھا، مخلص تھا، لیکن اسے آج کل کے لڑکوں کی طرح لفظوں سے تعریفوں کے پل باندھنے نہیں آتے تھے۔ میں جو بہت کچھ سوچ کر سسرال آئی تھی، شوہر کے چند جملوں کی تعریف سن کر بہت بور ہوئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میرے حسن پر غزل پڑھ دے گا، لیکن فواد نے پہلے ہی دن مجھ سے کہہ دیا کہ مجھے یہ سب افسانوی باتیں نہیں آتی، میں تو سیدھا سادھا سا انسان ہوں۔ ہاں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، اپنے فرائض میں بھی کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن کسی فلمی ہیرو کی طرح بیوی پر قصیدے پڑھنا مجھے نہیں آتا۔ اس لیے میں نے جواد سے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارا بھائی بور ہے، لیکن شاید مجھے اس وقت اس سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایسی بے تکلفی ہمیشہ عورت کو مہنگی پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ اب مجھ سے باتوں باتوں میں کچھ ایسے جملے بول جاتا جو مجھے شرم سے سرخ کر دیتے تھے، لیکن چونکہ پہلے بے تکلفی میں نے شروع کی تھی اس لیے میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ کبھی کہتا کہ فواد کو تو تمہاری قدر ہی نہیں ہے، میں فواد کی جگہ ہوتا تو تمہیں پلکوں پر بٹھاتا، اور اپنی بات کو زو مانی دے کر وہ ہنسنے لگ جاتا۔ ایک بار میں نے ٹوک دیا کہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ کہنے لگا تم مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو اور رشتے میں بھی بڑی نہیں ہو، کیونکہ فواد مجھ سے 5 منٹ چھوٹا ہے۔ رشتہ تو میرا ہی تمہارے گھر جانا تھا، لیکن فواد کو تم پسند آ گئی تو میں چپ ہو گیا، اسی لیے مجھ سے امید نہ رکھنا کہ تمہیں آپ جناب کہوں گا۔ وہ مجھ سے دن بدن بہت بے تکلف سا ہونے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اتنی دریا دلی فواد کو نہیں دکھانی چاہیے تھی، اب پچھتا رہا ہوں، تمہارے حسن کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ اس کی اس طرح کی باتوں پر میں غصہ ہونے کے بجائے ہنس دیتی۔ ایک بار وہ مجھے اوپر کی منزل میں لے گیا، کہنے لگا میں ایک مصور ہوں، آؤ تمہیں اپنی کلیکشن دکھاتا ہوں۔ کچھ مجھے بھی تھوڑے بہت ہاتھ سے بنی تصاویر پسند تھی، اسی لیے شوق سے اس کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ میرا سسرالی گھر بہت بڑا تھا، ساس کے بس 2 ہی بیٹے تھے، اسی لیے ہم نیچے کے پورشن میں ہی رہتے تھے، اوپر رہائش نہیں تھی، اسی لیے ابھی تک میرا اوپر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جواد اتنی خوبصورت تصاویر بنانا جانتا ہے۔ اوپر لاؤنج میں اسی کی کلیکشن سے دیواریں بھری پڑی تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک تصویر تھی۔ ایک تصویر میں عورت بے بسی سے رو رہی تھی، اس کے آنسو اور آنکھوں میں ایک کرب دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے کیسے بنا لی، تم کیسے عورت کے درد کو تصویر میں اتار لیتے ہو؟ کہنے لگا مجھے عورت کی بے بسی سے عشق ہے۔ اس کا جواب مجھے متعجب کر گیا تھا، لیکن وہ مجھے مزید تصاویر دکھانے لگا۔ زیادہ تر تصاویر خواتین کی تھیں اور اکثر بے بس سی لڑکیوں کی ہی تھیں، جو اپنی عزت بچانے کے لیے ایک چادر سے خود کو چھپائے ہوئے رو رہی تھیں۔ کوئی کسی مرد کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی، گو کہ ہر تصویر پر عورت کی بے بسی چھلک رہی تھی اور مرد اس پر حاکم بنا بیٹھا تھا۔ میں جیسے جیسے تصاویر دیکھ رہی تھی میں ان تصاویر میں کھونے سی لگی تھی۔ اس نے اپنی ہر تصویر میں حقیقت کے رنگ بھرے تھے، میں اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ پائی۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، لیکن ہر تصویر میں عورت کو اتنا بے بس اور روتے ہوئے کیوں دکھایا ہے؟ کہنے لگا مجھے عورت اتنی ہی بے بس اچھی لگتی ہے، ایک روتی ہوئی بے بس عورت کے آنسوؤں پر میں مرتا ہوں۔ میں اس کی باتوں کو نافہمی سے نظر انداز کر گئی کہ ہوگی اس کی کوئی اپنی سوچ اور نظریہ۔ بہرحال وہ مصور بہت کمال کا تھا۔ پھر بڑی بے تکلفی سے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کمرے میں لے گیا، جہاں کچھ آدھی ادھوری سی تصاویر تھیں، پینسل سے بنائے گئے اسکیچز تھے۔
ایسا لگتا تھا وہ پینسل سے ہی بنی بے رنگ تصاویر بھی اپنی بے بسی کی کہانی سنانا شروع کر دیں گی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں 3 گھنٹے سے مسلسل جواد کی بنائی ہوئی تصویروں میں کھوئی رہی تھی۔ مجھے کسی کی چبھتی نظر نے اپنے حواسوں میں لوٹنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، جواد مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں کے تصادم پر مجھ سے کہنے لگا، تمہارا چہرہ کتابی ہے۔ مہرین غلافی آنکھیں، انابی ہونٹ، رخسار پر پڑتا ڈمپل تو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ اس کی تعریف پر میں جھینپ کر رہ گئی۔ میں نے کہا، میری بھی ایک تصویر بنا دو کسی دن۔ میں نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اس سے کتنی غلط فرمائش کر بیٹھی ہوں۔ یہ فرمائش مجھے بعد میں تڑپنے پر مجبور کر دے گی۔ کہنے لگا، کیوں نہیں؟ تمہاری تصویر تو میری مصوری کا سب سے بہترین شاہکار ہوگی۔ اپنی مرضی کی قیمت وصولوں گا تمہاری تصویر کی۔ اس کی بات نے مجھے اترانے پر مجبور کیا۔ ظاہر ہے کوئی یوں تعریف کرے تو انسان کا دماغ وقتی طور پر صحیح، لیکن خراب تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں اتنی خوبصورت ہوں؟ میری بات پر کہنے لگا، تمہاری تصویر سے بتاؤں گا کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں تو یہ سن کر خوش ہو گئی۔ سامنے ایک اسکیچ بک رکھی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھی کہ دیکھوں جواد نے اس میں کیا شاہکار بنا رکھے ہیں۔ ابھی میں نے اس کی کتاب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ جواد نے میرے ہاتھ پر جھٹ سے ہاتھ رکھ کر مجھے وہ اسکیچ بک کھولنے سے روکا تھا۔ کہنے لگا، یہ مت دیکھو، میں یہ بک کسی کو نہیں دکھاتا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ متجسس سی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اس میں ایسا کیا ہے؟ کہنے لگا، جو بھی ہے میرا پرسنل ہے، میں کسی کو نہیں دکھاتا، اس لیے اس کتاب کو دیکھنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ جواد کی بات نے تو میرے اندر اور بھی تجسس سا پیدا کر دیا تھا۔ میں نے کہا، میں تو بھابھی ہوں تمہاری، کوئی غیر تھوڑی ہوں، مجھ سے کیا پردہ؟ جب تمہاری ساری کلیکشن دیکھ سکتی ہوں تو یہ کیوں نہیں؟ مجھے لگا اس اسکیچ بک میں یقیناً اس لڑکی کی تصاویر ہوں گی جسے جواد شاید پسند کرتا ہے اور مجھے بتانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ ثانیے تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں ٹھیک کہا تم نے، تم تو بھابھی ہو میری، تم سے کیا پردہ، چلو دیکھ لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے سامنے ساری تصاویر دیکھنا۔ مجھے اس کی نہ زو مانی بات سمجھ آئی تھی نہ ہی شرط۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اس کی کسی گرل فرینڈ کی تصاویر ہوں گی، لیکن پہلی تصویر دیکھ کر ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ نازیبا سی تصاویر تھی۔ میں نے فوراً سے وہ کتاب بند کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قسم کی بھی تصاویر بناتا ہوگا۔ اب وہ زور زور سے ہنسنے لگا، بالکل بے شرموں کی طرح۔ میں فوراً سے اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر مجھے اپنے اس عمل پر افسوس ہوا تھا۔ مجھے ضرورت ہی کیا تھی کہ میں اس سے اتنا بے تکلف ہوتی۔ جو رشتہ میرا اور جواد کے بیچ تھا اس میں لحاظ ہو تبھی اس کی خوبصورتی باقی رہتی ہے۔ جو کچھ اس کی موجودگی میں نے دیکھا تھا، چند دن تو میں اس سے نظریں بھی ملانے سے کتراتی رہی، لیکن وہ بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اسے موقع نہیں دے رہی تھی۔ زیادہ وقت اپنی ساس کے پاس ہی گزارنے لگی تھی۔ فواد جیسے بھی تھے، لیکن میں ان کے ساتھ ایک مطمئن زندگی جی رہی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جواد مجھے مسلسل گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور میں اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ مزید اس سے بے تکلف نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب میں نے جواد سے 10 دن بات نہیں کی تو ایک بار وہ میرے پاس میرے کمرے میں آ گیا۔ آج اپنے آفس بھی نہیں گیا تھا۔ میرے کمرے میں آ کر اس نے وہی بے تکلفی دکھاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے جواد؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کہنے لگا، مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کچھ کہا ہے تم سے جو تم یوں ناراضگی دکھا رہی ہو؟ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں وہم ہے، میں آج کل مصروف بہت ہوں۔ کہنے لگا، بہانے مت بنایا کرو، چلو میرے ساتھ، آج تمہاری تصویر بنانے کے لیے میں نے آفس کی بھی چھٹی کی ہے۔ وہ میرا ہاتھ یوں پکڑ لیتا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، میں خود بھی جا سکتی ہوں، لاؤنج میں امی بیٹھی ہوتی ہیں، کتنی بری بات ہے۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن میری بات اس پر جیسے بے اثر تھی۔ وہ مجھے باہر لاؤنج میں لے آیا۔ کہنے لگا، گھر پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد ہی امی کو میں خالہ کے گھر چھوڑ آیا تھا، اسی لیے اب تم بہانہ نہیں بناؤ گی اور مجھے آج ہی تمہاری تصویر بنانی ہے۔ روز میں آفس سے چھٹی نہیں کروں گا۔ اس کا انداز نارمل سا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا یہ سن کر مجھے کچھ خوف محسوس ہوا تھا
لیکن میں نے سوچا جواد ایسا ہرگز نہیں ہے، دیور ہے میرا، خاندانی ہے اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، رشتوں کا تقدس تو جانتا ہی ہوگا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر والے پورشن میں لے آیا اور اسی کمرے میں لے جا کر مجھے ایک سنگل بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا فواد کو سرپرائز دوں گا، تمہاری ایسی شاندار تصویر بناؤں گا کہ تمہارے حسن کو دیکھ کر وہ ہوش کھو بیٹھے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی کہ وہ فواد کو میری تصویر سرپرائز میں دے گا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی، وہ سامنے بورڈ پر وائٹ شیٹ پن اپ کر رہا تھا، ساتھ ہی اپنی پینٹنگ کا سامان بھی رکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ تم کیا بنی ہوئی ہو، ایسے تھوڑی تصویر اچھی آئے گی۔ اس نے میرے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا تھا، پھر میرے بال آگے کی جانب کر دیے، پھر میرا دوپٹہ اتار کر بھی پیچھے رکھ دیا۔ میں نے اس سے ذرا سا احتجاج کیا تھا لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ کہنے لگا فواد کو تنگ کرتے ہیں، تم میرے فون سے فواد کو ایک ویڈیو میسج دو کہ تم اس کے لیے ایک اپنی تصویر مجھ سے بنوا رہی ہو اپنی مرضی سے، جو تم فواد کو سرپرائز دو گی اس کی سالگرہ پر۔ میں نے اس کے موبائل پر یہ سب ریکارڈ کروا دیا تھا کیونکہ میں اس کے ناپاک ارادے نہیں جانتی تھی۔ مجھے لگا فواد کے لیے میری تصویر ایک سرپرائز ہی ہوگی۔ 3 گھنٹے سے میں مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ جواد نے مجھے اپنے روم فریج سے ایک جوس نکال کر گلاس میں ڈال کر دیا، کہنے لگا اسے پی لو، تم فریش ہو جاؤ گی۔ مجھے پیاس تو لگ رہی تھی اسی لیے میں نے وہ جوس پی لیا، لیکن اسے پیتے ہی کچھ ہی دیر بعد میری آنکھوں میں نیند سی اترنے لگی۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں آنکھیں کھلی رکھوں، لیکن آدھے گھنٹے میں میرے سر پر ایک عجیب سا خمار سا چڑھنے لگا تھا۔ نہ میں پورے ہوش میں تھی نہ ہی بالکل بے ہوش۔ جواد اپنی پینٹنگ چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ ایک لباس اس کے پاس تھا، کہنے لگا جاؤ یہ پہن کر آؤ، اس میں تمہاری تصویر اور بھی پیاری آئے گی۔ میرا ذہن معوف سا تھا، جیسے میں ہواؤں میں تھی۔ میرے دماغ میں بس یہ چیز سوار تھی کہ مجھے اپنی تصویر اچھی بنوانی ہے۔ میں وہ نازیبا لباس پہن کر آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری ویڈیو بھی بنا رہا ہے، کیونکہ اس وقت میرا ذہن اس کے حکم کا غلام تھا۔ وہ مجھے جیسے جیسے کہہ رہا تھا میں خوشی سے کر رہی تھی، لیکن پھر میری سانس آ چکی تھی۔ جواد نے مجھے کہا کہ میں کپڑے تبدیل کر کے نیچے اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں نیچے آ کر اپنے کمرے میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ کہتے ہیں دیار غیر میں جو سو گیا اس کا سب کھو گیا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں۔ وہ میری بہت نازیبا تصاویر بنا چکا تھا، پھر فواد سے بھی کہہ چکا تھا کہ مہرین نے مجھ سے اپنی تصویر بنوائی ہے اپنی مرضی سے، لیکن اب تمہیں دکھانے سے گھبرا رہی ہے۔ مذاق مذاق میں وہ فواد کو کہہ رہا تھا، لیکن میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا تمہاری سالگرہ پر مہرین تمہیں گفٹ دے گی۔ اس کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھیں۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا میری تصویر واپس کرو، یہ بےہودگی ہے، تم نے مجھے نشے کا جوس پلایا تھا، میں نیم غنودگی میں تھی، اسی لیے تمہاری ہر بات اس نشے میں مانتی رہی۔ تم نے جیسا لباس مجھے پہننے کو کہا میں نے پہن لیا، جیسی چاہی میری تصویر بنا لی، اور میں نشے میں مانتی گئی۔ ان باتوں کی تم نے ویڈیو بنا لی تاکہ فواد کے سامنے یہ ظاہر کر دو کہ وہ تصویر میں نے ہوش و حواس میں تم سے بنوائی ہے۔ وہ تمسخرانہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ پھر جو انکشاف اس نے مجھ پر کھولا میں چکرا کر رہ گئی۔ کہنے لگا امی کو سب سے پہلے تمہاری تصویر مجھے دکھانا چاہیے تھی، لیکن میں ابھی شادی کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تمہاری تصویر دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر تم فواد کو پسند آ گئی اور تمہاری شادی اس سے ہو گئی۔ تمہیں پہلی بار میں نے دلہن بنے دیکھا تھا، تمہارے حسن کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ پوری رات میری کانٹوں پر گزری تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے اتنی حسین لڑکی کو کھو کیسے دیا۔ صبح میں نے جان بوجھ کر تم سے وہ سوال کیا تھا، کیونکہ فواد کے سادہ مزاج سے میں واقف تھا کہ وہ تمہارے حسن کو سراہ ہی نہیں سکتا۔ پہلے مجھے کچھ ڈر تھا کہ تم مجھے اس سوال پر ڈانٹ دو گی، لیکن تمہاری بے تکلفی نے تو میری جرت بڑھا دی۔ میں تم سے جان بوجھ کر کچھ ایسے مذاق کرتا جو کہ کچھ غیر مناسب ہوتے، لیکن تم جواباً ہنس دیتی تھی، اسی لیے مجھے لگا تم میری باتوں میں آ جاؤ گی۔ تمہارے رویے کی لچک سے میری گستاخیاں بھی بڑھنے لگی تھیں، جس پر تم ہنس دیتی تھی۔ تم خود کو بے قصور نہیں کہہ سکتی مہرین۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی، پریشان تھی۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔
میں تو بس اس کے مذاق کو مذاق ہی سمجھتی رہی، لیکن میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ محبت مجھے اپنے شوہر سے تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے، مجھے یوں رسوا نہ کرے۔ میں نے سوچا اپنا سارا زیور دے کر اس سے اپنی تصویر لے کر پھاڑ دوں گی، لیکن اس نے جو قیمت مانگی تھی وہ میں نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن میں اس سے کہہ چکی تھی کہ میں رات کو اس کے پاس آ جاؤں گی، لیکن میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے پہلی بار مجھے رب یاد آیا تھا۔ جواد کی منت سماجت میں نے کر لی تھی، لیکن انسان بہت خود غرض ہوتا ہے، کبھی غرض سے ہٹ کر نہیں سوچتا۔ میں نے جائے نماز بچھایا اور اللہ سے مدد مانگنے لگی، رونے لگی۔ رات کو مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ فواد جب سو گئے تو میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ جواد کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ بہت دیر میں یہی سوچتی رہی، نہ جانے کیوں لیکن میں اس گناہ کے لیے نہیں گئی۔ صبح جب سب آفس چلے گئے تو میں اوپر کے پورشن میں آ گئی۔ اسی کمرے میں جا کر اس کی لاک الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی جہاں میری تصویر اس نے چھپائی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ مجھ میں طاقت کہاں سے آئی۔ میں نے پوری قوت لگا کر اس الماری کا لاک توڑ دیا، اس تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اصل مسئلہ اب ایک ہی بچا تھا، وہ تھا جواد کا موبائل۔ رات کو جب وہ آفس سے آیا تو سیدھا میرے پاس کچن میں آ کر کہنے لگا، اگر تم آج رات نہیں آئی تو یہ ویڈیو میں فواد کو بھیج دوں گا۔ اس نے جیسے ہی اپنا موبائل مجھے ڈرانے کے لیے آگے کیا، میں نے فوراً سے اس کا موبائل لے کر سنک میں رکھ کر نل کھول دیا۔ آنن فانن اس کے موبائل میں پانی بھر گیا تھا، سارا ڈیٹا ڈوب چکا تھا۔ وہ مجھے مغلیات بکتے ہوئے اپنا موبائل لے کر بولا، ابھی وہ تصویر فواد کو دکھاتا ہوں، لیکن میں وہ پہلے ہی پھاڑ کر پھینک چکی تھی۔ میرے اللہ نے میری عزت بھی بچا لی تھی اور عیب بھی چھپا لیا تھا۔ جواد کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنے پاس پھڑکنے کی بھی اجازت نہیں دی۔